الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ سید الاسفیاء والاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قابل احترام سامعین و حاضرین، آج کا جمعۃ المبارک ایک خاص اور سید الایام ہونے کے اعتبار سے تو شرف والا اور عزت والا ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج الحمدللہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی، جن کو ہم عام طور پہ بڑی یاروے والے پیر، غوث اعظم یا دیگر القابات سے یاد کرتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کا دن بھی ہے۔ عام طور پہ الحمدللہ ہر سنی ہر مہینے 11ویں شریف مناتا ہے، مختلف انداز سے، مختلف طریقہ کار سے، اور اصل 11ویں شریف کا مقصد ایصال ثواب ہوتا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح پر نور کو کچھ پڑھ کے فاتحہ خوانی کر کے ثواب پہنچایا جائے، ان کی نظر کیا جائے ثواب۔ اسی طرح دیگر بزرگان دین کے جو اعراس مقدسہ منائے جاتے ہیں، اس میں بھی بیسیکلی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ان نیک بندوں کو فاتحہ خوانی کر کے ایصال ثواب کریں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت طیبہ کے اوپر بہت علماء نے کلام فرمایا اور لکھا، حتیٰ کہ شاید آپ اگر اکابرین کی سیرت کو دیکھیں تو سب سے زیادہ جن کی سیرت پہ لکھا گیا ہے اولیاء کرام علیہ السلام میں سے، وہ غالباً سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اقدس ہے۔ اور بھی بزرگوں کے متعلق لکھا گیا، لیکن ان کی سیرت کے متعلق سب سے زیادہ لکھا گیا، حتیٰ کہ بعض اکابرین نے فرمایا، جہاں کیونکہ ولی کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں پھر کرامت بھی آ جاتی ہے کہ ان سے کرامات کا بھی صدور ہوا ہوگا۔ ہمارے اکابرین نے اتنا فرمایا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جتنی کرامات کا ظہور ہوا اور کسی ولی سے اتنی کرامتیں ظاہر نہیں ہیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی کرامتوں کا سلسلہ گویا ایک موتیوں کی لڑی تھی، جیسے کو موتیوں کی لڑی ہو اور آگے سے دھاگا ٹوٹ جائے تو ایسے پے در پے موتی گرتے ہیں۔ کہا کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں کا ظہور بھی اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ تو یہ شان ہے سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، حتیٰ کہ جب آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی تو حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، موسیٰ جنگی دوست، ان کو ایک یہ ذکر کیا گیا ان کا لقب کہ جنگی دوست نے، ایک اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کتابوں کے اندر کہ یہ جہاد سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے تھے، بڑے نیک پرہیزگار آدمی تھے۔ حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے والد گرامی ہیں، ان کے خواب میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، یا ابا صالح ان اللہ اعطاک ابنا
فرمایا کہ اے ابو صالح، یہ کنیت تھی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کی، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ فرمایا یا ابا صالح ان اللہ اعطاک ابنا ہوا ولی۔ ہم کسی کو کہتے ہیں نا فلاں ولی ہے فلاں ولی ہے، ہمارے کہنے میں شک ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، ان کے خواب میں آ کے فرمایا اے ابو صالح تجھے میں بشارت دیتا ہوں، رب تجھے ایسا بیٹا عطا کرنے والا ہے جو اللہ کا ولی ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا خواب میں آ کر، حضور کی صحیح حدیث موجود ہے بخاری کے اندر، حضور نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو خواب میں دیکھا ہے۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، اس وجہ سے کیونکہ شیطان میری صورت دھار کے کسی کے خواب میں آ ہی نہیں سکتا۔ حضور کا خاصہ بیان کیا گیا کہ شیطان حضور کی صورت نہیں اپنا سکتا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے ابو صالح تجھے جو رب بیٹا عطا کرنے والا ہے، ایک تو حضور نے بتا دیا، لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو کیا پتا آگے ہونا کیا ہے، تو حضور پہلے بتا رہے جو ہونے والا ہے بیٹی نہیں بیٹا ہوگا، پہلے حضور نے بتا دیا بیٹا ہوگا، اور پھر بیٹے کی شان کیا ہوگی، کہا ہوا ولی، جو کہا وہ اللہ کا ولی ہوگا، اور حضور نے فرمایا کہ اس کی شان اولیاء کے اندر ایسی ہوگی جیسی مجھ محمد کی شان تمام انبیاء کے اندر ہے، میں انبیاء کا سردار ہوں، اسے رب نے اولیاء کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ یہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ نہیں کہ یہ جناب ہم کہہ رہے ہیں، متعدد کتب کے اندر ملا علی قاری نے، دیگر محدثین نے، بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا، بڑے بڑے اکابرین جن کا نام ہے علم حدیث کے اندر، علماء ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں۔ اگر کوئی عام بندہ بات کرے نا تو کوئی کہہ سکتا ہے وہ جی یہ تو جذباتی ہے، یہ تو محبت میں زیادہ غلو کر گیا، زیادہ بڑھ گیا، لیکن اتنے بڑے بڑے علماء جب یہ لکھ رہے ہیں تو پتہ چلا جذبات سے نہیں لکھ رہے، وہ علم کی بنیاد پہ لکھ رہے ہیں، وہ سند کی بنیاد پہ لکھ رہے ہیں۔ اور یہ وہ باتیں جب حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پہلے کے ہیں بزرگ، کیا ہوا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقریباً 50 سال کا پیریڈ ہے کہ 50 سال پہلے جنید بغدادی گزرے، تو جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی لیا اور ساتھ آپ کو لوٹا تھا، جس سے آپ کیونکہ بزرگوں کا ایک پہلے معمول ہوتا تھا کہ وہ کم از کم مصلی اور لوٹا وغیرہ اس طرح کی چیزیں اپنے پاس رکھتے تھے، کیونکہ اکثر طور پہ یہ سفر پہ رہتے تھے، تو چلو کہیں بھی اگر وضو کی حاجت ہو تو فوراً ہمارے پاس وضو کا اپنا پورا جو ہے نا انتظام ہونا چاہیے، اور پھر اسی طرح اگر نماز پڑھنے کی حاجت تو مصلی ہمارے پاس موجود ہو، وہیں پہ ہم بچھا کے مصلی نماز پڑھ سکیں، تو یہ ان کا انتظام ہوتا تھا۔ یہ بزرگوں کا دیکھیں، ہم جاتے ہیں سفر میں تو ہمارا اور تو ہم سارے اہتمام کر لیتے ہیں، جی کھانے کا کیا انتظام کرنا ہے، ہاں جی وہاں پہ اگر یہ معاملہ ہو جائے ہم نے کیا کرنا ہے، رات آ جائے گی تو ہم نے رات کیسے گزارنی ہے، سارے انتظام کرتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ ہم جب سفر کرتے ہیں ہمیں نماز کا کوئی خیال نہیں ہوتا، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار میں عصر ٹائم سفر کر رہا ہوں، میری مغرب بیچ میں قضا ہو جائے گی، میں کیا کروں۔ ہم نے کئی اکابرین کو دیکھا، اپنا بھی یہ معمول ہے کہ جب سفر کرتا ہوں تو الحمدللہ یہ ذہن ہوتا ہے یا تو گاڑی رکوا لے بندہ، یا پھر یہ ہو کہ بندہ رات کو سفر کرے، چلو یار رات کو کوئی نماز نہیں آئے گی کم از کم تو آرام سے، یا مغرب پڑھ کے سفر کریں، چلو جی رات کو کہیں گاڑی رکے گی وہاں نماز پڑھ لیں گے آرام سے، تو اس انداز سے کم از کم نماز کی فکر ہونی چاہیے۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مصلی اور آپ نے وہ لوٹا اور اس طرح وہ ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی، آپ نے وہ مصلی اور اپنی جو باقیات تھی، نشانیاں تھیں، وہ آپ نے مریدوں کو دی، فرمایا کہ یہ جو میری نشانیاں ہیں یہ اپنے پاس رکھ لو۔ کہا کہ حضور کس لیے؟ فرمایا کہ کچھ عرصے بعد اللہ کا ایک بندہ پیدا ہوگا، مرد کلندر پیدا ہوگا، فرمایا تم نے یہ اسے دینی ہے۔ کہا حضور اس کا نام؟ کہا عبد القادر نام ہوگا۔ کہا عبد القادر نام ہوگا؟ کہا حضور کو نشانی؟ فرمایا نشانی یہ ہے کہ وہ برسر منبر رب کے حکم سے یہ اعلان کرے گا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، اے لوگوں یہ سن لو میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ کہا وہ یہ اعلان کرے گا، اور جو عبد القادر یہ اعلان کرے گا تم سمجھ جانا یہ وہی عبد القادر ہے جس کے بارے میں بشارت دے رہا ہوں۔ کہا میرا مصلی اور یہ لوٹا اس کو جا کے دینا اور کہنا جنید بغدادی کی یہ نشانی ہے۔ یہ دیکھیں بزرگوں کا یہ طریقہ، پہلے سے بشارتیں چلتی آ رہی ہیں، جب خاص لوگوں نے آنا ہوتا ہے تو پھر یہ اہتمام کیے جاتے ہیں۔ جب آئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ نے جب یکم رمضان کو پیدا ہوئے تو ماں کا دودھ نہیں نوش فرمایا۔ ہم سنتے ہیں کہ جناب ویسے تو آپ کو پتہ ہے، جو بچوں والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بچہ ایک دفعہ رو پڑے دودھ کی وجہ سے تو پھر مسئلے کتنے بنتے ہیں اگر اسے دودھ نہ مل رہا ہو، لیکن
اب لوگ ماں دودھ پلا رہی ہے لیکن نہیں پی رہے، کیوں جی؟ روزہ ہے، حتیٰ کہ مشہور ہو گیا یہ جتنا پیریڈ گزرا پورا مہینہ ایسے ہی کیا آپ نے، پہلے دن سے لے کے یکم رمضان سے پیدا ہوئے، افطار ہوتی تب دودھ پیتے، اس سے پہلے دودھ نہ پیتے دن کے وقت، پورا رمضان بھی گزرا، اگلا رمضان بھی آیا، دوسرے سال کیا ہوتا ہے بچہ چھوٹا ہی ہوتا ہے، اس کو کیا پتا کہ دودھ میں نے پینا نہیں پینا، کون سے دن آ گئے ہیں۔ لیکن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ سیدوں کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو رمضان میں دودھ نہیں پیتا۔ ایک علاقہ تھا وہاں پہ چاند مشتبہ ہو گیا، چاند کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ چاند نظر آیا کہ نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ فیصلہ کیسے کریں؟ کہا کہ وہ جو سیدوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اس کی ماں سے پوچھ لو بچے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا، اگر بچے نے دودھ نہیں پیا تو سمجھ جائیں گے کہ رمضان کا چاند آ چکا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپنا ہے۔ خاص لوگوں کا بچپن بھی بڑا خاص ہوتا ہے۔ جب آپ کھیلنے کے لیے جایا کرتے تھے آواز آتی تھی عبد القادر ہم نے تجھے کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا، تجھے ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اصل تو ہماری تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم رب کی عبادت کریں، لیکن ہم اس مقصد حیات کو بھول چکے ہیں، تو اس لیے یہ مقصد نہ بھولیں۔ بزرگوں کی سیرت پڑھنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ان کی بزرگوں کی سیرت پہ عمل کیا جائے۔ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی وہ تو بڑے نیک لوگ تھے، ہم کہاں ان جیسے ہو سکتے ہیں، تو یہ اس لیے نہیں ہوتا، یہ ایسے جملے آپ بول دیں، اصل ان کی سیرت پڑھی اس لیے جاتی ہے کہ بندہ ان کی سیرت پہ عمل کرے۔ سنت حضور کی ہے نا، ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں، سنت حضور کی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہا کہ یہ نمونہ ہے تمہارے لیے سب سے بڑا اسوہ حسنہ ہے، ان کی پیروی کرنے کا حکم ہے۔ آج تک کسی نے یہ تو نہیں کہا حضور تو بہت اونچے مرتبے والے ہم کیوں پیروی کریں، کسی نے نہیں کہا، تو پتہ چلا بزرگوں کی سیرت ہوتی اس لیے کہ ان کے پیچھے چلا جائے، تو حضور کی سیرت اس لیے ہے، بزرگوں کی سیرت اس لیے ہے کہ ان کے پیچھے چلا جائے۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی سیرت پاک بھی پڑھنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ان کی سیرت کو پڑھ کے اس سیرت پہ عمل کیا جائے۔ اور جب آپ سنتے رہتے ہیں وہ واقعات، یہاں پہ صرف ٹچ دیتا جا رہا ہوں کیونکہ سارے واقعات واقف ہیں آپ ان سے۔ جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پہلے دن مکتب میں گئے، 18 پارے سنا دیے، انہوں نے کہا استادوں نے تمہاری ماں کہتی ہے پہلا دن ہے تمہارا، لیکن تمہیں تو 18 پارے یاد ہیں۔ کہا دراصل معاملہ یہ ہے کہ میں ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، وہ پڑھتی رہتی تھی، میں پیٹ میں سن سن کو یاد کرتا رہتا تھا، میں دنیا میں آیا میں نے پہلے سے 18 پارے یاد کیے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بزرگوں کی سیرت ہے، یہ اگرچہ ان کی کرامت ہے، لیکن ہم تو غور کریں نا، اگر مائیں آج ہماری حاملہ ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلے ان کو کہا جاتا ہے جی یہ بچی ہے آپ جو ہے نا اس کو کام کاج سارے چھڑوا دو۔ کام کاج چھڑوا کے کیا کرنا ہے؟ ہاں جی پی ٹی وی کے ڈرامے دیکھ لیں، ہاں جی کام کاج چھڑوا کے کیا کرنا ہے؟ ہاں جی فلم دیکھ لیں۔ ہمارے یہاں جب کام کاج چھڑوا دیے جاتے ہیں تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں عورتیں، ان کی کوئی تربیت نہیں ہوتی کہ اب تم نے جی کوئی قرآن پاک پڑھنا ہے، اب تم نے ذکر اذکار کرنے ہیں، بیٹھ کے تم تسبیح لے لو، مصلی پہ بیٹھ جاؤ، کوئی تربیت نہیں۔ جب ایسی تربیت ہوگی تو پھر آگے بچے بھی کیسے پیدا ہوں گے؟ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنے گھر کے اندر اپنے اور جتنے معاملات ہیں ان میں اسلام کو نافذ کریں۔ تو جب ایسا معاملہ ہو، پتہ چلا کہ بچے کے اوپر ماں کا کتنا اثر ہوتا ہے، یہ تو آج کی سائنس بھی مانتی ہے، بچے کے اوپر ماں کا اثر، جب پیٹ میں بچہ آتا ہے تو اس وقت سے اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو دینی ماحول ہے اس کے اندر اگر آپ رکھیں گے تو تب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جیسے بچے بھی پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں ان کے حوالے سے جب ایسا معاملہ ہو تو سب سے پہلے انہیں دین کی طرف لگائیں۔ تو کیا ہوا؟ جب آگے بڑھتے گئے، آپ علم حاصل کرنے کے لیے گئے، علم حاصل کرنے کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے ان کا، آپ سنتے رہتے ہیں۔ ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، ایک جھوٹ نہ بولنے کی برکت کی وجہ سے دیکھیں پورا قافلہ، وہ جو ڈاکوؤں کا قافلہ تھا وہ قافلے کا قافلہ مسلمان تھا پہلے سے لیکن نافرمان تھا، رب نے ان سارے ڈاکوؤں کو شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک سچ کی وجہ سے توبہ کی توفیق عطا فرما دی، سارے تائب ہو گئے، ولایت کا درجہ مل گیا۔ یہ کیا تھا؟ ایک سچ کی برکت تھی۔ لیکن ہم اپنی اولادوں کو سچ کا کتنی تلقین کرتے ہیں، ہم تو کہہ دیتے ہیں باہر کو ہے ایسا بندہ کہ جس سے ہم نے ملنا نہیں ہے، ہاں کہہ دو جی گھر میں نہیں ہے ابو جی۔ بیٹا بھی سیانا ہوتا ہے، جا کے ہر کوئی اتنا تو نہیں شعور والا ہوتا، وہ باہر جا کے کہہ دیتا ہے ابو کہہ رہے ہیں میں گھر میں نہیں ہوں، تو پھر سارا پول کھل جاتا ہے۔ تو اس لیے جھوٹ پکڑا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، قرآن کا فیصلہ ہے، جھوٹوں پہ لعنت ہے۔ تو اس لیے جھوٹ سے اپنی اولاد کو بھی بچائیں، خود بھی بچیں۔ آج جھوٹ سے معاشرہ پاک ہو جائے، آدھے گناہ تو ایسے ختم ہو جائے۔ ہم کئی اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولتے ہیں، تو
تو اس لیے یہ چیز اپنے اندر سے نکال دیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں ایک بڑا پیغام ہے جھوٹ نہیں بولنا، اور تھا نا ایک حدیث پاک میں بھی ہے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضور میں بڑے بڑے گناہ کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں میں ایک گناہ چھوڑ دوں گا، ایک گناہ چھوڑ دوں گا، آپ مجھے بتا دیں۔ میں چوریاں بھی ہو جاتی ہیں، ڈکیتیاں بھی ہو جاتی ہیں، سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ ان کا ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا، وعدہ کر لیا۔ چلا گیا، چوری کرنے لگا۔ چوری کرنے لگا تو سب سے پہلے خیال آیا کہ یار اگر پکڑا گیا، پوچھ لیا حضور نے کل کہ ہاں کیا کیا ہے، چوری تو نہیں کی، تو میں نے تو وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولنا، زبان کے پکے تھے۔ کہا اگر سچ بولوں گا ہاتھ کاٹے جائیں گے، جھوٹ بولتا ہوں تو حضور کا وعدہ جو میں نے کیا ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوا؟ کہنے لگے نہیں، گناہ نہیں کرتا، کیونکہ پھر آگے جھوٹ میں بول نہیں سکتا۔ اگلا کو گناہ کرنے لگے، پھر سوچا اگر یہ گناہ کر لیتا ہوں، کل پوچھیں گے حضور ہاں کیا کر کے، اگر بتایا نہیں، جھوٹ بول دیا، پھر وہ وعدہ نہیں پورا ہوگا، اور اگر سچ بول دیا تو پھر سزا ملے گی۔ کیا ہوا؟ وہ آئے حضور، ایک آپ نے جو فرمایا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اس کی برکت سے رب نے سارے گناہ چھڑوا دیے ہیں۔ جھوٹ اس کو چھوڑ دیں، اپنی زندگی سے نکال دیں۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آگے نکلے، علم حاصل کیا، پتہ چلا کہ جو بڑے بڑے علماء بھی ہیں، اکابرین ہیں، ان کی سیرت میں سب سے بڑا پہلو آپ کو یہ ملے گا کہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ گھروں سے گئے، مدرسوں میں علم حاصل کیا۔ یہ نہیں کہ جناب پوری دنیا ٹھکرا دے، جاہل ترین آدمی ہو اور سوچے کہ یار کاروبار کے لیے اور کچھ نہیں مل رہا، کیا کریں، چلو پیر ہی بن جاتے ہیں۔ آج کل یہ ہے ایک سوچ، کوئی نہیں پوچھ رہا، کوئی ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، کیا کریں، پیر بن جاتے ہیں، نذرانے وصول کرتے ہیں۔ آج کل یہ ڈبہ پیر جو ہے، 2 نمبر پیر، انہوں نے یہی تو پیشہ بنایا ہوا ہے، علم ان کو نہیں ہے۔ پیروں کے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی سیرت بتاتی ہے کہ سچا پیر وہ ہوگا جس نے باقاعدہ علم حاصل کیا ہوگا۔ علم حاصل کرنا یہ بنیادی شرط ہے، اور علماء نے پیر کی شرائط میں سے لکھا کہ پیر وہ ہو سکتا ہے کہ جو عالم و جاہل پیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیر کا مقصد یہ ہوتا ہے جو لوگوں کی رہنمائی کرے گا، رب کے دین کی طرف بلائے گا۔ جس کو خود دین پتہ نہیں ہوگا لوگوں کی کیا رہنمائی کرے گا؟ تو یہ ایک پہلو ہو گیا۔ پھر جب آگے گئے، آگے کرامات کا ظہور ہونا شروع ہوا۔ کیا ہوا؟ ایک موقع پہ جب آپ اس مرتبے پر پہنچے، رب کی طرف سے حکم ہے، اے عبد القادر اب اعلان کر دو کہ پہلے آپ واز نہیں فرمایا کرتے، واز نہیں کرتے تھے لوگوں میں، تو کہا کہ آپ کے جو ہے نا واز کرنے کے لیے کافی ان کو کہا گیا کہ واز آپ کیا کریں، واز کیا کریں، تو آپ واز نہیں کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے کہ میں ایک تو عجمی النسل ہوں، عربی النسل نہیں ہوں، تو یہ نہ ہو کہ ایک عربی فصیح زبان کے اندر کلام کرنا وہ ہچکچاتے تھے۔ کیا ہوا کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا عبد القادر واز کیا کرو۔ جب واز کرنے کا حکم ہوا تو کہا کہ حضور میں تو اس وجہ سے تھوڑا ڈرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اپنا منہ قریب کرو۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا چہرہ انور قریب کیا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈالا۔ 7 مرتبہ، وہ برکت کیسی ہوگی۔ اب جب 7 مرتبہ ہوا نا، پھر اس کے بعد اگلے خواب میں مولا علی آئے۔ مولا علی نے بھی کہا باز کیا کرو۔ اب کیا کہ مولا علی کو بھی جب وہ شکایت کی تو مولا علی نے کہا کہ قریب آؤ۔ مولا علی نے 6 مرتبہ لعاب ڈالا، 6 مرتبہ لعاب ڈالا، تو کہا کہ حضور نے تو آپ 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈال رہے؟ یہ نہیں کہا کہ حضور نے ڈالا تھا 7 مرتبہ، 7 مرتبہ کہا کہ حضور کا ادب ہے جس وجہ سے میں 7 مرتبہ نہیں ڈال رہا۔ کہا حضور نے 7 مرتبہ ڈالا اس لیے میں 6 مرتبہ ڈال رہا ہوں، یہ ادب کے پیش نظر۔ تو یہ ادب والے ہوتے ہیں۔ کیا ہوا؟ آپ نے واز کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہ مقام آیا کہ جب آپ واز کیا کرتے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ لاکھوں کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور آپ کی یہ کرامت تھی۔ آج تو مائک کے محتاج ہوتے ہیں، تھوڑی سی مسجد ہو تو مائک کے محتاج ہوتے ہیں۔ کہا 2-2 لاکھ بندے بغیر مائک کے سن رہے ہوتے تھے، جس طرح پہلے بندے کو آواز آتی تھی اسی طرح آخری بندے کو آواز آیا کرتی تھی۔ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے واز کی کرامت تھی۔ اور پھر یہ نہیں کہ جناب بڑا علمی خطاب ہو گیا تو سب بھول بھال کے چلے گئے۔ کہا کہ اتنا نصیحت آموز اور سبق آموز گفتگو ہوتی تھی
اتنی عبرت آگے گفتگو ہوتی تھی کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی گفتگو فرماتے تھے، لاکھوں مجمع میں سے کئی جنازے اٹھ جاتے تھے، اتنا خوف خدا پہ باز فرمایا کرتے تھے۔ پھر وہ مقام آیا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان فرمایا، جس کی بشارتیں موجود تھیں، فرمایا رب نے مجھے حکم دیا ہے، وہ حکم کیا ہے؟ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے۔ یہ اعلان فرمایا لوگوں کے اندر۔ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دور ایک جگہ پہ ریاضتیں کر رہے تھے، اتنی دور ریاضت کر رہے تھے تو آپ نے کیا کیا کہ حضور یا سیدی بل قدماک علی رأسی وعینی، کہا کہ حضور آپ تو یہ اعلان فرماتے ہیں کہ کندھوں پر ہے، کہا کہ حضور آپ کا قدم صرف میرے کندھوں پہ نہیں، میری سر پہ اور میری آنکھوں پہ ہے، سر اور آنکھوں پہ قدم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ادب کا تقاضا تھا، ادب اتنا کرتے تھے۔ اب کوئی کہے کہ جناب ہند کدھر تو وہ کدھر، اتنی دور سے سن کیسے لیا؟ تو یہ وہی ہے کہ جس طرح ایک چونٹی وہ اگر خطاب کرے تو سلیمان علیہ السلام اتنی دور سے سن لیا کرتے ہیں۔ 20 میل کا فاصلہ گنوایا، 20 میل کے فاصلے سے آپ نے اس چونٹی کی آواز سن لی، اور جی وہ تو نبی تھے، یہ تو ولی ہیں، تو کوئی فرق تو رکھے۔ میں نے کہا چلے تھوڑا سا نچلے درجے میں آ جائیں، حضرت سلیمان تو نبی ہیں، انہوں نے تو سن لیا۔ ذرا یہ تو دیکھیں نا، آپ کو 1 کلومیٹر دور ایک بندہ کھڑا ہو، میں کہوں کہ ذرا پہچان کے بتاؤ بندہ کون ہے، آپ کو دھندلا جائیں گی آپ کی آنکھیں کہ وہ پتہ نہیں کون ہے، پہچانا نہیں جا رہا، قریب آئے گا تو پہچانا جائے گا۔ لیکن وہ چونٹی، چھوٹی سی چونٹی، اس نے 20 میل کے فاصلے سے پہچان لیا کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں۔ کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ اور میں نے کہا جب چونٹی کو رب نے اتنی طاقت دی ہے کہ 20 میل کے فاصلے سے پہچان لے، چونٹی سے تو اونچا ہی درجہ نا غوث پاک کا۔ کہا ٹھیک ہے، نبی ولی کا آپ تقابل نہ کرو تو چونٹی کے ساتھ کر لو۔ جب چونٹی کو رب دینا چاہے کمال تو اتنا کمال دے دیتا ہے، تو غوث پاک اور دیگر ولیوں کو کتنا کمال عطا فرمایا ہوگا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، اگر کہیں سے بھی نکلیں گے نہیں، قرآن سے ساری باتیں ثابت ہو جائیں گی۔ اور ایک موقع پہ، یہ ٹائم بالکل مختصر ہے، آخری واقعہ، ایک موقع پہ جب آپ کے پاس ایک خاتون اپنا بچہ چھوڑ گئی، انہوں نے کہا کہ حضور اس کو آپ تھوڑا سا جو ہے نا علم پڑھائیں، ان کو جو ہے آپ تھوڑا سا منازل طے کروائیں۔ کہا ٹھیک ہے، آئے پڑھنے کے لیے، آپ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی، آپ نے کہا کہ ہاں تم نے جو ہے لنگر تقسیم کرنا ہے۔ اب پڑھنے کے لیے آیا تھا، لنگر تقسیم کرنے پہ لگا دیا، وہ لنگر تقسیم کرے۔ تھا بڑا مطیع و فرمان بردار بچہ، کچھ دن ہو گئے، روایات میں بعد میں آتا ہے کہ اس نے لنگر تقسیم کرنے کا تو کہا گیا، اس نے کمزور ہو گیا۔ کہا کہ تم کمزور اتنے کیوں ہو گئے؟ کہا کہ حضور آپ نے لنگر تقسیم کرنے کا کہا تھا، کھانے کا تو کہا ہی نہیں تھا۔ کہا میں کھا نہیں رہا جناب، میں تو لنگر تقسیم کر رہا ہوں، آپ نے کہا تھا لنگر تقسیم کرنا، میں بیچ میں سے کھاتا نہیں ہوں۔ یہ ایسا مطیع و فرما بردار بچہ تھا۔ کیا ہوا؟ والدہ آئی، والدہ نے دیکھا بچہ بالکل کمزور ہو گیا ہے، اور ادھر جب تھوڑی سی ماں ہوتی ہے غصے میں آ گئی، انہوں نے کہا جی یہ کیا طریقہ ہے، میں نے بچہ پڑھنے بھیجا تھا، یہ لنگر تقسیم کر رہا ہے اور اتنا کمزور بھی ہو گیا ہے۔ آ گئی۔ اب جب غوث پاک کی بارگاہ میں آئی نا، غوث پاک کے سامنے اس وقت ایک مرغہ رکھا ہوا تھا جس کو بھی آپ نے کھایا تھا، اس کی ہڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ تو ماں بولی، ماں کا دل پھر نرم ہوتا ہے، اور وہ خصوصاً بچے کے معاملے میں، وہ کہنے لگی آ کے تھوڑی گرم ہوگی۔ اس نے کہا یہ دیکھیں یہ کیا طریقہ ہے، میں نے بچہ پڑھنے بھیجا تھا، آپ نے اس کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے، اتنا کمزور ہو گیا وہ، خود آپ کھائیں ادھر مرغے اور وہ ادھر کچھ بھی نہ کھائے اور کمزور ہے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے مرغی کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا، وہ جو ہڈیاں تھیں آپ نے ہڈیوں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا قومی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، فرمایا کہ اس رب کے حکم سے کھڑی ہو جا جس نے اس چیز پر قدرت ہے اس کو کہ وہ ہڈیوں کے اوپر دوبارہ گوشت بنا کے ان کو زندگی عطا فرمانے والا ہے۔ یحیی العظام وہی رمیم، بوسیدہ ہڈیوں کو بھی وہ حیات عطا فرمانے والا ہے۔ کہا غوث پاک نے جب یہ فرمایا تو وہ پھڑپھڑاتی ہوئی پر مارتی ہوئی مرغی دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ جب مرغی کھڑی ہو گئی، غوث پاک نے فرمایا کہ اے بیٹی جب تیرا بیٹا اس مقام پہ پہنچ جائے گا پھر جو مرضی چاہے کھا لے۔ یہ او جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا جی یہ کیا کر دیا آپ نے؟ میں نے کہا یہ وہی ہے، انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ کہا غوث پاک نے اپنا حکم تو نہیں دیا، غوث پاک نے کہا رب کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ یہ تو وہی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے واحیی الموتى باذن اللہ، کہا کہ میں مردوں کو بھی رب کے حکم سے جلا بخشتا ہوں، زندگی عطا فرماتا ہوں۔ رب کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام جس طرح زندگیاں عطا فرماتے تھے، اس طرح غوث پاک کو رب نے یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ غوث پاک بھی جب چاہتے تھے مردوں کو زندگی عطا فرما دیا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر آگے جمعہ میں انشاءاللہ موقع ملا تو مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔